بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام 21 اگست 1904۔ فرمایا اس میں شک نہیں کہ طاعون عذاب کی صورت میں نازل ہوا ہے، اور اگر ہماری جماعت میں سے بعض آدمی طاعون سے فوت ہوئے ہیں تو اس پر شور مچانا یا اعتراض کرنا دانشمندی نہیں ہے، بلکہ غور طلب یہ امر قرار دینا چاہیے کہ طاعون سے نقصان کس کا ہوا اور فائدہ کس کو پہنچا۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ جب طاعون شروع ہوئی ہے اس وقت میری جماعت کی تعداد بہت تھوڑی تھی، مگر اس وقت 2 لاکھ سے بھی یہ جماعت بڑی ہوئی ہے، اور یہ ترقی طاعون کے سبب سے بھی ہوئی ہے۔ طاعون نے میری جماعت کو بڑھایا ہے اور مخالفوں کو گھٹایا ہے۔ مجھے وعدہ دیا گیا تھا کہ طاعون تیری ترقی کا موجب ہوگی، سو اس وعدے کے موافق یہ جماعت بڑھ رہی ہے اور 2 لاکھ تک بڑھی ہے، مگر مخالفوں کا تو دوہرا نقصان ہوا ہے، کچھ ان میں سے قبروں میں گئے اور کچھ ہمارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہمارا نقصان اس سے ہوتا تو یہ جماعت جو بہت ہی مختصر اور قلیل تھی بالکل تباہ ہو جاتی، اور آج کوئی اس کو جاننے والے بھی نہ ہوتا۔ ان واقعات کو مد نظر رکھ کر معترض کو چاہیے کہ دیکھے کیا یہ اعتراض کوئی شے ہے۔ طاعون کی خبر آج سے نہیں 23 برس سے برائن احمدیہ میں شائع ہو چکی ہوئی ہے، اور اس لیے یہ معمولی نظر سے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم الشان قہر نشان ہے۔ غرض طاعون نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا بلکہ فائدہ ہی دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی ضرور کہتا ہوں کہ ایمان کے طبقات ہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس لیے ان طبقات کے لحاظ سے جو شخص کامل الایمان ہے وہ نافع الناس وجود ہے، تبلیغ دین کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہے، وہ طاعون سے ضرور بچایا جاوے گا۔ بعض آدمی جن کی ایمانی حالت کمزور ہوتی ہے اور وہ اس درجے پر نہ پہنچے ہوئے ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کسی کو مومن کہتا ہے اور ان کی ضرورت بھی کم ہو، پھر ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جاوے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ ایمان کے درجات ہیں اور ہر درجے پر برکت ملتی ہے، لیکن ان میں باہم فرق ضرور ہوتا ہے۔ دیکھو اس وقت آفتاب کی روشنی ہے، آنکھیں کھلی ہیں، ہر ایک چیز دور و نزدیک صاف اور واضح نظر آتی ہے۔ جب آفتاب کی سلطنت ختم ہو جائے گی تو رات آئے گی، اس وقت عالم ہی اور ہوگا، اگرچہ اس وقت چاند یا ستاروں کی روشنی ہوگی، مگر ان روشنیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایسے ہی ایمان کے مراتب میں فرق صریح ہے۔ ایمان بھی ایک روشنی ہے، جس درجے پر ایمان پہنچتا ہے اسی مرتبے کے موافق روشنی اور پھل پاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ عمر زیادہ ہو اور اس قہر نشان میں ایک امتیاز پیدا کرے، اس کو لازم ہے کہ وہ کامل ایمان ہو اور اپنے وجود کو قابل قدر بنا دے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچاوے اور دین کی خدمت کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورہ رعد آیت 18۔ یہ خوب یاد رکھو کہ عمر کھانے پینے سے لمبی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی اصل راہ وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف کھانے پینے کو ہی زندگی کی غرض و غایت سمجھتے ہیں، حالانکہ زندگی کی یہ غرض نہیں۔ سعدی کہتا ہے خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است تو معتقد کہ زیستن از بیر خوردن است۔ جب انسان کے ایک اصول ہو جاوے کہ زیستن از بیر خوردن است، اس وقت اس کی نظر خدا پر نہیں رہتی، بلکہ وہ دنیا کے کاروبار اور تجارت ہی میں منہمک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور رجوع کا خیال بھی نہیں رہتا۔ اس وقت اس کی زندگی قابل قدر وجود نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم، سورہ فرقان آیت 78۔ یعنی میرا رب تمہاری پرواہ کیا کر رکھتا ہے اگر تم اس کی بندگی نہ کرو۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اس ملک میں ہیضے کی خطرناک وبا پڑی تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے کشف کے ذریعہ یہ نظارہ دکھایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک بہت بڑی لمبی نالی ہے جس پر قصابوں نے بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور چھریاں ان کی گردنوں پر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھ رہے ہیں، گویا آسمانی حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ میں پاس ہی ٹہل رہا ہوں، اتنے میں نے یہ آیت پڑھی قل ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم۔ یہ آیت سنتے ہی انہوں نے چھریاں پھیر دیں اور وہ بھیڑیں تڑپنے لگی۔ ان کو تڑپتے دیکھ کر وہ قصاب بولے کہ تم کیا ہو؟ گو کھانے والی بھیڑیں ہی ہو۔ غرض اس کے بعد حیضہ کی وہ خطرناک وبا پڑی۔ پس جو انسان خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتا
اس کا رتبہ اور قدر نجاست خور بھیڑ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بالآخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری نسبت جو مخالف لوگ مخالفت کرتے ہیں اور میرا انکار کرتے ہیں، اگر وہ دعائیں کرتے اور خدا تعالیٰ سے میری نسبت کشف حقائق چاہتے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی، مگر افسوس ہے کہ انہیں مخالفت میں حد سے زیادہ حصہ لیا اور میرے دعوی پر نہ غور کی اور نہ میری کتابوں کو پڑھا اور نہ میری باتوں کے تعصب سے خالی ہو کر سنا۔ وہ مجھے دجال اور مفتری تو کہتے ہیں، مگر وہ اس امر پر غور نہیں کرتے کہ کیا دجال اور مفتری بھی اس قسم کی کامیابی حاصل کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر یہ انسان کا اپنا سلسلہ ہوتا تو کبھی کا تباہ ہو جاتا، کیونکہ اس کے تباہ کرنے میں ہر طرف سے مخالفانہ کوشش ہو رہی ہے، اور جب خدا تعالیٰ کے بھی خلاف ہوتا تو وہ بھی اس کا دشمن ہو جاتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ بجائے تباہ ہونے کی ترقی کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، انسانی کاروبار نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا یہ دعویٰ آج نہیں ہوا ہے، بلکہ 24 سال سے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اس نے مجھے معمور کیا ہے۔ انسانی گورنمنٹ میں اگر کوئی شخص چھوٹا ملازم سرکار بنے تو وہ فوراً پکڑا جاتا ہے اور سزا پاتا ہے، تو یہ کیسا اندھیر ہے کہ خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ میں ایک شخص معمور ہونے کا مدعی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ پکڑا جاتا اور تباہ کیا جاتا اسے ترقی مل رہی ہے۔ کوئی بتاوے کیا جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ برائن احمدیہ چھبی موجود ہے اس شہر میں، اس کے بہت سے نسخے ہوں گے، اس کو پڑھو اور دیکھو کہ جو کچھ اس میں درج ہے کہ آج بہت سی باتیں ان میں پوری نہیں ہو چکی، اور کیا کوئی منصوبہ باز کر سکتا ہے کہ اس قدر عرصہ دراز پہلے جبکہ اپنی زندگی کا بھی اعتبار نہیں ہوتا ایک بات کہے اور پھر اتنے عرصے کے بعد جس میں ایک بچہ پیدا ہو کر بھی صاحب اولاد ہو سکتا ہے وہ پوری ہو جاوے؟ میں جانتا ہوں کہ اسی شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ اس زمانے میں مجھے جاننے والے کتنے تھے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں ایک گمنامی کی حالت میں تھا، سال بھر میں بھی کبھی ایک خط نہ آتا تھا، لیکن اس گمنامی کے زمانے میں علیم و خبیر خدا نے مجھے خبر دی جو برائن احمدیہ میں موجود ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جبکہ فوج در فوج لوگ تیرے پاس آئیں گے، میں لوگوں کو کھینچ کر لاؤں گا اور مالی نصرتیں بھی آئیں گی اور دنیا میں تیری شہرت ہو جائے گی، جیسے لکھا ہے فہانان توہانا بطورف بین الناس۔ اور پھر فرمایا یاتون من کل فج عمیق و یاتیک من کل فج عمیق، اور پھر فرمایا لا تسائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس، یعنی اب وقت آ گیا ہے کہ تو لوگوں میں شناخت کیا جاوے اور تیری مدد کی جاوے، تیرے پاس دور دور راہوں سے لوگ آئیں گے اور دور دراز جگہوں سے تجھے تحائف اور مالی نصرتیں آئیں گی، اور پھر فرمایا کہ تیرے پاس کثرت سے مخلوق آئے گی، اس لیے تو تحمل سے ان کو قبول کرنا اور ان کی کثرت سے تھک نہ جانا۔ غرض اس قسم کے بہت سے علامات ہیں جو نہ صرف عربی زبان میں ہوئے بلکہ فارسی میں ہوئے، اردو میں ہوئے اور انگریزی میں بھی ہوئے، جس کو میں جانتا بھی نہیں، اور ایک لمبا سلسلہ ان علامات اور پیشگوئیوں کا چلا گیا ہے، اور جہاں براہین ختم ہوتی ہے وہاں یہ اعلان ہوا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، پر خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ مجھے حیرت آتی ہے جب میں لوگوں کے منہ سے سنتا ہوں کہ کوئی نشان دکھاؤ، ان نشانات پر وہ غور نہیں کرتے اور ان کو حقیقت سمجھتے ہیں، افسوس اور نشان مانگتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ قادر ہے، وہ نشان بہ نشان دکھا رہا ہے، لیکن یہ دانش مندی اور تقوی کا طریق نہیں ہے کہ پہلے نشانوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ان نشانوں کو سرسری نظر سے نہ دیکھو۔ مولوی محمد حسین صاحب وہ شخص ہیں کہ ان سے بڑھ کر کسی نے عداوت کا نمبر نہیں دیا، انہوں نے بنارس تک پھیر کر کفر کا فتویٰ حاصل کیا اور ہر قسم کی مخالفت میں انہوں نے کوئی دقیقہ فروغ نہیں کیا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب باوجود اس مخالفت کے اس کو قسم دے کر پوچھو کہ جب تم نے برائن احمدیہ پر ریویو لکھا اور یہ پیش گوئیاں اور نشان اس میں موجود تھے، اس وقت ہمارا کیا حال تھا؟ کہاں تک میری شہرت تھی؟ کس قدر لوگوں کا تعلق تھا؟ اور کیا اب ان علامات کے ماوے یہ نشانات جو پورے ہوئے ہیں آپ بنائے گئے ہیں اس وقت موجود تھے یا نہیں؟ اور انہوں نے پڑھے تھے یا نہیں؟ اگر پڑھے تھے تو پھر سچ سچ کہو کہ ایسے زمانے میں جب یہ دعا سکھاتا ہے رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اور اس میں آپ گواہی دیتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، وہ علامات جو جماعت کی ترقی اور میری قبولیت کے متعلق ہیں عظیم الشان نشان ہیں یا نہیں؟ اگر تعصب اور سخت دل مانے نہ ہو تو اقرار کرنا پڑے گا۔ پھر اسی براہین میں یہ بھی موجود ہے کہ علماء مخالفت کریں گے کہ ترقی نہ ہو، لیکن میں ترقی کروں گا،
اور پھر سب لوگ جانتے ہیں اور ہر روز دیکھتے ہیں کہ کس قدر مخالفت ہو رہی ہے اور کیا اس مخالفت سے یہ سلسلہ رک گیا یا اس نے ترقی کی۔ اگر کوئی ایسی نظیر دنیا میں موجود ہے اور کوئی شخص ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے جس میں ایک عرصہ پہلے ایسی پیشگوئیاں درج ہوں اور وہ پوری ہوتی ہوں، یقیناً یاد رکھو کہ کسی مفتری اور کذاب سے ایسا سلوک نہیں کیا جاتا اور اس قدر مہلت اور فرصت اسے نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی ایسا مفتری یا کذاب پیش کیا جاوے تو ہم قبول کر لیں گے۔ پھر ایسی مخالفت کے متعلق یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ ہر مخالفت کرنے والا اپنے منصوبوں اور تجویزوں میں ناکام اور نامراد رہے گا، خواہ وہ مولوی ہو یا فقیر یا امیر ہو، کوئی ہو، اور اب تک واقعات نے اس امر کو سچا ثابت کر دکھایا ہے۔